الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع غفلت کے بارے میں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے غافل ہو چکے ہیں، دنیا کے مال و متاع کے پیچھے اس قدر پڑ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت سے یکسر غافل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے یکسر غافل ہیں، اپنی زندگی کا جو حقیقی مقصد تھا ہم اس سے یکسر غافل ہیں، قبر کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس سے ہم یکسر غافل ہیں، دوسروں کا حق ناحق کھا رہے ہیں۔ وہ کس لیے ہمارے دل میں غفلت کا ایک بیج بو چکا ہے۔ وہ غفلت کب دور ہوگی؟ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلیں گے، جب قرآن و حدیث پہ چلیں گے، جب ہم پوری طرح اپنی زندگی کا جو اصل مقصد اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں دے کر بھیجا ہے اس کو سمجھ جائیں گے تو اس غفلت کو سے ہم بچ جائیں گے۔ سونے کی اینٹ کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ بیان کرتا چلتا ہوں کہ ایک نیک شخص کو کہیں سے سونے کی اینٹ مل گئی۔ وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بھر طرح طرح کے منصوبے باندھتا رہا کہ اب تو میں بہت اچھے کھانے کھاؤں گا، بہترین لباس سلواؤں گا اور بہت سارے خدام اپناؤں گا، الغرض مالدار بن جاؤں گا۔ اس سبب سے وہ راحتوں اور آسائشوں کے تصورات میں گم ہو کر اس رات رب اکبر عز و جل سے یکسر غافل ہو گیا۔ صبح اسی دن کی دن میں مگن مکان سے نکلا، اتفاقاً قبرستان کے قریب سے اس کا گزر ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے ایک قبر پر مٹی گوندھ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا، اس کے تصور میں، اس تصور سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہاں، شاید میرے مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے۔ آہ میرے عالیشان مکانات، آہ میرے عمدہ ملبوسات، آہ میرے تصورات، اب میری آسائشیں، میری راحتیں سب درے کے درے رہ جائیں گے۔ لہٰذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو سراسر غفلت میں گرمانا ہے۔ ہاں، اگر دل لگانا ہی ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے دل لگانا چاہیے۔ ہمیں اگر دل لگانا ہی ہے تو قرآن پاک سے دل لگانا چاہیے۔ ہمیں اگر دل لگانا ہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دل لگانا چاہیے۔ ہمیں اگر دل لگانا ہی ہے تو نماز سے دل لگانا چاہیے۔ اگر ہمیں دل لگانا ہی ہے تو حج سے دل لگاؤ، نماز سے دل لگاؤ، روزے سے دل لگاؤ، زکوٰۃ سے دل لگاؤ، لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ بلکہ جو سونا ہے، جو مال و متاع ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا مال صرف ایک دھوکہ ہے اور ہم اس دھوکے کے پیچھے پڑ کر یکسر غفلت میں گر چکے ہیں۔ اس طرح گر چکے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو اصل مقصد زندگی دے کر بھیجا تھا اس کو بھول چکے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی اس کو بھول چکے ہیں۔ دنیا کے میں غفلت کے اسباب واقعی دنیا کی کثرت کی صورت میں ملنے والی نعمت میں سراسر غفلت کا اندیشہ ہے۔ جو دنیاوی نعمت سے دل لگاتا ہے غفلت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ غفلت پھر غفلت ہے، غفلت بندے کو رب العزت عز و جل سے دور کر دیتی ہے۔ اچھی تجارت بھی نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، عالیشان مکان بھی نعمت ہے، عمدہ سواری بھی نعمت ہے، ماں باپ کے لیے اولاد بھی نعمت ہے۔ کسی بھی دنیاوی نعمت میں ضرورت سے زیادہ مشغولیت باعث غفلت ہے۔ سورۃ المنافقون پارہ نمبر 28 آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، تمہارا مال نہ تمہاری اولاد
کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو، کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے، مومنین سے، جو ایمان رکھتے ہیں، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلتے ہیں، جو قرآن کے احکامات پر چلتے ہیں، ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کے احکامات سے غافل نہ کر دے۔ اگر آپ اس سے غافل ہو گئے تو تم وہی لوگ ہیں جو غافل ہو چکے ہیں، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت مقدسہ سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جن کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں جناب ہم تو اپنے رزق کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، روزی کمانا اور بال بچوں کی خدمت کرنا بھی تو عبادت ہے، ہمیں جب اس سے فرصت ملے گی تو آپ کے ساتھ مسجد میں بھی چلیں گے۔ یقیناً ایسی باتیں غفلت سی کرواتی ہے۔ صرف اور صرف دنیا کے دھن کی فراوانی کو، دھن میں مگر رہنے والوں، حصول مال کی خاطر دنیا کے مختلف ممالک میں بھٹکتے پھرنے والوں، مگر مسجد کی حاضری سے دل کترانے والوں، اپنے مکانات کی ڈیکوریشن پر پانی کی طرح پیسہ بہانے والوں، راہ خدا میں خرچ کرنے سے جی چرانے والوں، دولت میں اضافے کے لیے مختلف گر اپنانے والوں، مگر نیکیوں میں برکت کے معاملے میں بے نیاز رہنے والوں، خواب غفلت سے بیدار ہو کر جھٹ پٹ توبہ کر لینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت اچانک آ کر روشنیوں سے جگمگاتے کمرے میں فوم کے آرام دہ گدے سے مزین خوبصورت پلنگ سے اٹھا کر کیڑے مکوڑوں کی ابھرتی ہوئی خوفناک اندھیری قبر میں سلا دے، اور وہ چلاتے رہ جائیں گے یا اللہ عز و جل مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے تاکہ وہاں جا کر میں تیری عبادت کروں، مولا مجھے دوبارہ دنیا میں پہنچا دے، میں وعدہ کرتا ہوں اپنا سارا مال تیری راہ میں خرچ کر دوں گا، تیری راہ میں لٹا دوں گا، پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھوں گا، پہلی صف میں کھڑا ہو جاؤں گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کروں گا، تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا بلکہ مسجد میں ہی پڑا رہوں گا، داڑھی تو داڑھی ہے زلفیں بھی بڑھا لوں گا، سر پر ہر وقت عمامہ شریف کا تاج سجائے رکھوں گا۔ یا اللہ عز و جل مجھے واپس بھیج دے، ایک بار پھر مہلت دے دے، دنیا سے فیشن کا خاتمہ کر کے ہر طرف سنتوں کا پرچم لہرا دوں گا۔ پروردگار عز و جل صرف اور صرف ایک بار مہلت عطا فرما دے تاکہ میں خوب نیکیاں کر لوں۔ رات دن گناہوں میں مشغول رہنے والے غفلت شعاروں کی موت کے بعد چیخ و پکار یقیناً لا حاصل رہے گی۔ قرآن پاک پہلے ہی سے متنبع کر چکا ہے، چنانچہ پارہ نمبر 28 سورۃ المنافقون آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب، اے میرے اللہ، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکیوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ عز و جل کو کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام، ہر کام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے۔ اے ایمان والو، قرآن تمہارے سامنے ہے، احادیث تمہارے سامنے ہے، اپنی زندگی کو سنوارو، غفلت سے باہر نکلو، مال و متاع کی دھن سے، اس دھن کی دھن سے باہر نکل آؤ، نماز کی طرف آؤ، قرآن شریف کی تلاوت کرو اور احکام خداوندی پر عمل کرو، نماز کی پابندی کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، کسی کا حق ناحق نہ کھاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو کوئی اذیت نہ دو۔ اگر تم اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احکامات پر چلا لیتے ہو تو یقین جانو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تمہارے لیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے آج جو درس دیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو سنتوں بری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں داڑھی شریف اپنے چہرے پہ سجانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمامہ شریف اپنے سر پہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما دے۔ یا الہی جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما دے۔ یا الہی ہم آج سے نیت کرتے ہیں جیسا کہ تیرے محبوب کا فرمان ہے، نیت المؤمنی خیر من عمل ہی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آج سے میرے سامعین، میرے ناظرین، میرے اسلامی بھائی، میری اسلامی بہنیں آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر، احادیث پر، احکام پر گزار کر اے اللہ تیری رضا کو حاصل کر لیں گے۔ اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے الہی کرم فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔